دیکھیں جو ابھی آپ بات کر رہی تھی، میں نے وہ دیکھ رہا تھا جج صاحب کا جو سوالات انہوں نے کیے، تو پہلے تو میں یہ سمجھا کہ شاید وہ نواز شریف کی طرف سے بیان حلفی جمع کرا رہے ہیں۔ ان کے جو جرا تھی وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بیان حلفی کی جگہ پہ بول رہے ہیں، وہ خود ہی بتا رہے تھے، خود وکیل ہیں ان کے، خود ہی وکیل ہیں وہ۔ بات تو صحیح ہے ویسے، ٹھیک ہے نا، وہ سارے کلوز جو دے رہے تھے وہ وکیل کے لیے بنتے دے رہے تھے، اور وہ یہی وہ جج ہے نا جنہوں نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے اس کیس میں عمران خان کو پھانسی ہو سکتی ہے، جسٹس عامر فاروق، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ اندازہ کریں ایک جج کا مائنڈ سیٹ کتنا کلیئر نظر آ رہا ہے آپ کو۔ جس طرح وزیر داخلہ کا نظر آ رہا ہے، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو لگتا ہے اس کیس میں عمران کو پھانسی ہو جائے گی، جو دفعات نظر آ رہی ہیں، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تانوں پتہ ہی نہیں کہ وہ ہو مریم کا اس بیچ میں کیا تعلق، جیسا خود فرما رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مریم کا بیچ میں تعلق کہاں سے، اوہو یہ کیسے۔ تو میرا خیال ہے کہ کہتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو یہ پھر بھی نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ گیم کیا ہو رہی ہے تو وہ اندھا ہے، اس سے بڑا اندھا پاکستان میں کوئی نہیں ہوگا۔ جہاں نظر آ رہا ہے سارا کچھ دیوار پہ لکھا ہوا، وہ جو عمران خان کے لیے تو چلو وہ کہہ رہے کہ میں مارا جاؤں گا پہلے کسی فسانے میں، پھر اس کے بعد حقیقت میں مارا جاؤں گا، اس کا تو چلو میں سمجھ گیا۔ لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ ریاست، کیا اس ریاست کے ادارے، کیا یہ سارا یہ نظام ایک نواز شریف کے گرد گھوم رہے؟ وزیر داخلہ ہمارا کہتا ہے عمران خان جو ہیں وہ لاڈلے ہیں، وہ چنگا لاڈلے جیتے تو روز تسی کیس تم دیں دے، روز اس کے اوپر کوئی نہ کوئی وہ آپ نئی دفعہ لگا دیتے، 9 گھنٹے آپ اس کے ساتھ تفتیش کر رہے ہیں، وہ کیڑا کٹی کٹا گڑنا ہے تسی بھائی۔ اگر وہ مجرم ہیں دو سزا یار پاسے کرو، پاکستان کے لیے کام کرو نا یار۔ ہمیں اس ٹائم ضرورت ہے ملک بچانے کی، ہمیں معیشت کا بہت بڑا خوف ہے، ہمیں دہشت گردی کا خوف ہے۔ آپ کی ساری انرجی عمران خان کے اوپر لگی ہوئی ہے، پھر دوسری طرف آ جائے نواز شریف کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ جوڈیشری میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باعث جوڈیشری میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ جج کو مار دو رگڑا لا دو جسے لگانا ہے، اور پھر منہ سے تم پہلے بول کے کیوں بتا رہے ہو کہ میرے اندر کیا ہے؟ وہی بات ہے نا کہ آپٹکس کے لیے تو کچھ چیزوں کا خیال کر لیں نا۔ اب میں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ میں ایک بات کر رہا ہوں، آج آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو بنا دیا 1 سال کے لیے قائد ایوان، ٹھیک ہے، سینٹ کا، جو آپ کی سب سے سپریم وہ ہوتی ہے، اپر ہاؤس ہوتا ہے۔ کیا کوئی بتائے گا کہ یہی اسحاق ڈار تھے جن کے لیے ریڈ وارنٹ نکل رہے تھے؟ کیا کوئی بتائے گا؟ ان کی کمر میں بھی درد، ہاں، کیا کوئی بتائے گا کہ یہی وہ اسحاق ڈار تھے جو وزیر اعظم کے طیارے میں ملک سے فرار ہوئے تھے؟ کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ یہی اسحاق ڈار تھے جو 4 سال عدالتوں کو مطلوب رہے اور اشتہاری رہے؟ کیا کوئی مجھے بتائے گا کہ یہی وہ اسحاق ڈار ہیں جو پھر وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے پاکستان واپس آئے اور سیدھا جا کے حلف لیا؟ کیا اسحاق ڈار جس کو ہم کہتے تھے، وہ ایک بندہ بیٹھا تھا چھپڑ کے کنارے، ایک گاڑی والا گزرا، انہوں نے کہا گاڑی لنگ جائے گی، انہوں نے کہا جی بالکل نکل جائے گی، انہوں نے گاڑی اندر کی، گاڑی ڈوب گئی، باہر آیا، انہوں نے کہا یار گاڑی ڈوب گئی، کہتا انہیں 2 بطخیں لنگی ایسا نہ تو اس طرح کے تو یہ مستری آپ نے وزیر کہنے میں خزانہ بنائے، ٹھیک ہے۔ کنٹینویشن تو 17 مہینے ملک کا بیڑا گرک کیا، ابھی بھی ان کی چل رہی ہے، آگے بھی ان کی چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ ملک جو ہے زنیرہ صاحبہ، ہم نے انہیں گروی دے دیا ہے، انسٹالمنٹ پہ دے دیا ہے، آدھے پیسے انسٹالمنٹ کے ہم نے انہیں پہلے دے دیے، باہر لے گئے، باقی بھی لے جائیں گے آہستہ آہستہ کر کے۔ مجھے ایک بات کا جواب دیں، میرے بچے کو تو گاڑی چلانی نہ ہے، موٹر سائیکل چلانی نہ ہے، آپ اس پہ FIR کرتے ہو، اس کا ساری زندگی کے اوپر داغ لگا دیتے ہو، ساری زندگی اس پہ FIR کا داغ لگ جاتا ہے۔ تمہارے بچوں کو تم منہ سے کہتے ہو کہ نہ لینے، اور ان کو وزارت خارجہ پکڑا دیتے ہو اور کہتے ہو ملک چلاؤ۔ یہ کیا یہ ملک تمہاری جاگیر ہے؟ کیا یہ ملک تم جو ہے اپنے پلے سے لے کے آئے تھے؟ میرے باپ نے اور میرے ابا و اجداد نے قربانی نہیں دی تھی؟ میرے باپ جو ہے وہاں پہ انڈیا میں گھر بھر چھوڑ کے نہیں آیا تھا، ہم نے نہیں کہنا میں ٹرینوں میں اپنی گردنیں کٹوائی تھی، تم نے کٹوائی تھی، تم نے تو انگلی نہیں کٹوائی کبھی، اور تم اس ملک کے مامی چاچے بن کے ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے ہو۔ ان میں ان عدالتوں کا کیا قصور ہے؟ یہ عدالتیں، اگر ان عدالتوں میں ذرا سا بھی شعور ہوتا تو یہ 150ویں نمبر پہ نہ ہوتی۔ جو جج ہوتا ہے نا، جو جج، وہ جج خالی کرسی پہ بیٹھ کے بولنے کا نام نہیں ہے، ایک کریکٹر کا نام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسحاق ڈار